غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کٹھوعہ میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کھنڈارا میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے دیرینہ تنازع کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ حل طلب تنازع کشمیر کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں بڑی تعداد میں قابض فوج کی تعیناتی سے خطے میں عدم استحکام اور ایٹمی جنگ کا خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے 7 دہائیوں سے مسلسل تنازع کشمیر کے پرامن حل کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے پر بھارت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ حریت ترجمان نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلوں اور نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے خلاف مودی حکومت کے متضاد اقدامات پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی پر عائد پابندی اور اس کی قیادت کی نظر بندی کی مذمت کی۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے جماعت اسلامی پر عائد پابندی اٹھانے، اس کے زیر انتظام سکولوں کو دوبارہ کھولنے، جماعت کی زیر ملکیت املاک کی واپسی اور کارکنوں کو ہراساں کرنے کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جیسے بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں کا استعمال بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے صدر رتن لال گپتا نے جموں میں ایک بیان میں بی جے پی کی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ملازمتیں اور ٹھیکے غیر کشمیریوں کو دینے کی شدید مذمت کی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 57ویں اجلاس میں کشمیری نمائندہ شمیم شال کی طرف سے دیے گئے ایک بیان میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ عالمی ادارے کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کی 2 رپورٹوں اور خصوصی نمائندوں کی کئی رابطوں کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی۔